آپ جانتے ہیں ہم اپنے یوٹیوب چینل گمنام ہسٹوریکل فیکٹ میں قرآن سیریز پر بات کر رہے ہیں، اور آج ہم قرآن سیریز کی میں جس پارے پر بات کریں گے وہ ہے 14واں پارہ۔ جی ہاں، آج ہم قرآن کریم کے 14ویں پارے کا ذکر کریں گے۔ آپ کو 14ویں پارے کو پڑھنے کی کوشش کریں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے، اللہ کے احکامات کو جاننے کی کوشش کریں گے، قرآن کریم کے اس 14ویں پارے میں کیا کچھ بتایا گیا ہے ہم اس پر بات کریں گے۔ تو 14واں پارہ جو ہے اس کے اندر سورہ حجر اور سورہ نحل جو ہے یہ، اور سورہ جو ہے وہ حضرت ابراہیم پر جو ہے وہ 3 صورتیں مل کر جو ہے اس پارے کو مکمل کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہم سورہ ابراہیم پر بات کر چکے ہیں پہلے 13ویں پارے کے اندر، کہ اس کے اندر جو ہے وہ آپ یہ کہہ لیں کہ مجرموں کا انجام بتایا گیا ہے، گناہگاروں کا قیامت کے دن ان کے ساتھ کیا ہوگا، پھر دنیا کی حقیقت بتائی گئی ہے، پھر ان کے اعمال کی مثال اس درخت کی، عمدہ درخت کی مانند بتائی گئی ہے، پھر گناہگاروں کے لیے سخت عذاب بتایا گیا کہ اگر وہ اچھے کام نہیں کریں گے، توبہ نہیں کریں گے تو پھر ان کے ساتھ بڑا ایک عذاب ہوگا۔ اس کے بعد سورہ حجر شروع ہوتی ہے۔ تو سورہ حجر جو ہے اس کے اندر 4 باتیں بڑی واضح ہیں۔ ایک تو ہے کافر لوگوں کی جو ایمان نہیں لاتا اس کی خواہش کیا ہوگی۔ جی ہاں، کل قیامت کے دن وہ کیا خواہش کرے گا، ایک پہلا موضوع یہ بنتا ہے، اور دوسرا پھر قرآن کی حفاظت پر بات کی گئی ہے کہ قرآن کی حفاظت جو ہے وہ خود یہ ہمارا کلام ہے اور ہم اس کی حفاظت خود کریں گے۔ اسی طریقے سے تیسرا موضوع انسان کی تخلیق، یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ بتایا گیا ہے۔ پھر جو ہے اس میں 3 قصے بتائے گئے ہیں۔ جی ہاں، یہ 4 اس کے اندر بڑے موضوع ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے کفار لوگوں کی آرزو یا خواہش کے بارے میں بات کی جاتی ہے کہ آخرت جب ہوگی، قیامت جب ہوگی، قیامت کے دن کفار جو ہے جو ایمان نہیں لاتا وہ کل کیا خواہش کرے گا، وہ یہ خواہش کرے گا کہ کاش میں بھی ایسا کرتا، کاش میں بھی ایمان لے آتا تو آج مجھ پر یہ مصیبت نہ ہوتی، یہ عذاب جو میں بھگت رہا ہوں یہ نہ ہوتا۔ تو یہ ان کی بڑی خواہش ہوگی۔ لیکن اس وقت کیا فائدہ جب کائنات پلٹ دی جائے گی، جب دنیا ختم ہو جائے گی، جب انسان جا چکا ہوگا تو پھر اس کے پشیمان ہونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ لازم ہے کہ وہ انسان پہلے جو ہے وہ پشیمان ہو، پہلے وہ توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی دوسرا جو موضوع ہے وہ قرآن کی حفاظت کے بارے میں۔ کفار یہ دعویٰ کرتے تھے، یہ کہتے تھے اللہ کے پیغمبر سے کہ کوئی معجزہ کیوں نہیں کر دیتے کہ ہم سب ایمان لے آئیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس قرآن کریم کے 14ویں پارے سورہ حجر میں یہ بتایا کہ اے میرے پیغمبر، یہ لوگ ضد اور انکار پر مبتلا ہیں، آپ انہیں چھوڑ دیجئے، کیونکہ ان کا یہ کام نہیں ہے، یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے، یہ کلام اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی یہ ذکر اتارنے والے ہیں، ہم یہ کلام اتارنے والے ہیں، اور ہم ہی اس کے جو ہے وہ حافظ ہیں، محافظ ہیں، حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اس کے بعد جو تیسرا واقعہ اس کے اندر، یا تیسرا جو موضوع ہے سورہ حجر میں، وہ حضرت آدم اور ابلیس کا واقعہ ہے۔ جی ہاں، ابلیس نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، جیسا کہ ہم پہلے بھی اس پر بات کر چکے ہیں، تکبر کیا اور کہا کہ میں آدم سے بہتر ہوں اور آدم مٹی سے بنا ہے، تو اس طریقے سے اس نے انکار کر دیا۔ پھر اس ابلیس نے اللہ سے اجازت مانگی، اللہ سے مہلت مانگی کہ مجھے قیامت تک جو ہے وہ مہلت دے دی جائے۔ تو اللہ نے اسے یہ بھی مہلت دے دی کہ ٹھیک ہے تجھے مہلت ہے، تو جو مرضی کر۔ اس نے کہا کہ میں انسانوں کو گمراہ کروں گا، اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر کوئی تیرے پیچھے چلے گا وہ حشر جو تیرا کرنا ہے وہی اس کا ساتھ کیا جائے گا، یعنی برے اعمال کا برا ہی نتیجہ کر دیا جائے گا، کل جو ہے وہ اس کی سزا بھگتو گے۔ تو یہ اس کے اندر بتایا گیا ہے۔ پھر جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کو پہلا جو اس کے اندر جو 3 قصے بتائے گئے، ایک قصہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو فرشتوں نے جب بیٹے کی خوشخبری دی، تو یہ خوشخبری اس وقت تھی جب ان کی اہلیہ بوڑھی ہو چکی تھی۔ تو یہ خبر سن کر ظاہر ہے ایک باپ کو خوشی تو ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ انہیں تعجب بھی ہوا، حیران ہوئے کہ میری عمر زیادہ ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کے بھیجے ہوئے فرشتوں نے پھر اسے کہا کہ یہ خبر سچی ہے، یہ خبر ٹھیک ہے، حق ہے، آپ مایوس نہ ہو۔ تو آگے سے اللہ کے پیغمبر کا جواب بڑا دلچسپ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ مایوس کون ہے؟ مایوس تو کافر ہوتا ہے، مایوس تو وہ ہوتا ہے جس کا ایمان نہ ہو۔ میں مایوس نہیں ہوں، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا پیغمبر، اللہ کا بندہ ہوں، میں تو کبھی بھی مایوس نہیں ہوں گا۔ تو اس طریقے سے یہ پہلا جو ہے وہ قصہ بتایا گیا ہے۔ پھر دوسرا قصہ جو ہے وہ، دوسرا واقعہ جو ہے وہ یہ بتایا گیا ہے کہ فرشتے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب خوشخبری سنائی تو اس کے بعد جو ہے وہ وہاں سے حضرت لوط علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے درخواست کی کہ آپ اپنے گھر والوں کو لے کر رات ہی اس بستی سے نکل جائیں، تاکہ جو ہے آپ کی قوم، آپ کی بستی اس جو ہے یہ گناہوں کی سرکشی کی وجہ سے ہم نے اسے اتنی آگے نکل چکی ہے کہ اللہ نے اس کو ناپاک وجود کو، زمین کو پاک کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، تو ان کی جو ہے وہ جڑ سے ختم کر دیا جائے گا۔ تو اس طریقے سے یہ جو واقعہ جو وہ بتایا گیا ہے۔ پھر جو تیسرا واقعہ ہے اصحاب حجر کا واقعہ بتایا گیا ہے۔ جی ہاں، یہ مراد قوم سمود ہے، اس پر بات کی جاتی ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ ظلم زیادتی کے اندر اتنے زیادہ بڑھ گئے تھے کہ بار بار انہیں سمجھانے کے بھی وہ بت پرستی کو نہیں چھوڑ رہے تھے، تو اس کو مختلف معجزات بھی دکھائے گئے، حتیٰ کہ پہاڑ ایک چٹان سے جو ہے وہ اونٹنی پیدا کی گئی، اس اونٹنی کے نکلتے ہی اس کی وہ بچہ جنتی ہے، پیدا کرتی ہے، تو اس کا بے شمار دودھ ہوتا ہے، یعنی یہ تمام نشانیاں ان کے لیے بتائی گئیں، لیکن ان لوگوں نے وہ اتنے ظالم تھے کہ اللہ کی بھیجی ہوئی اس نشانی کو ہی انہوں نے مار ڈالا۔ تو اس طریقے سے جو ہے یہ تیسرا جو ہے وہ واقعہ بتایا جاتا ہے۔ تو حالانکہ وہ جانور، وہ اونٹ عام اونٹوں سے زیادہ وہ اس کی جسامت تھی، دودھ عام جانوروں سے زیادہ دیتا تھا، لیکن ان بدبختوں نے اس کی قدر نہ کی بلکہ اسے ہلاک کر دیا۔ اس کے بعد جو سورہ نحل شروع ہوتی ہے، 14ویں پارے کے اندر جو سورہ نحل شروع ہوتی ہے، اس کے اندر 5 بڑے موضوع ہیں۔ سب سے پہلا موضوع جو ہے وہ توحید پر موضوع ہے، دوسرا جو ہے وہ رسالت پر موضوع ہے، اور تیسرا جو ہے وہ شہد کی مکھی پر ہے۔ اللہ نے اس نظام کے بارے میں بتایا جس طرح ایک شہد کی مکھی جو ہے وہ پھولوں کا اوپر بیٹھتی ہے، وہاں سے رس لیتی ہے، پھر وہ اپنی جگہ پر پہنچتی ہے تو وہاں پر وہ شہد بناتی ہے۔ اس منظر نامے کو پیش کیا گیا بڑی تفصیل کے ساتھ کہ یہ خدا کی قدرت سے سب چیزیں ہوتی ہیں۔
اگر انسان سوچے تو پھر اس کے اندر جو ہے وہ کچھ آیات ہیں اور ہیں، اس کے بعد جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کی گئی ہے، یہ اس کے اندر سورہ نحل کے موضوع ہے۔ تو توحید کے اندر جب بات ہوتی ہے تو اللہ رب العزت انسان کو سمجھانے کے لیے کہ اے انسان تو تھوڑا سا غور کر، یہ زمین کو فرش کے طور پر تو استعمال کر رہا ہے، پھر آسمان جو ہے وہ تجھ پر چھت کی طرح بنا ہوا ہے، آپ کو نظر نہیں آتا، اے انسان ذرا غور کر کے تو دیکھ۔ پھر یہ بھی بتایا کہ اے انسان تجھے کیوں نہیں عقل آتی کہ تجھے ایک خون سے، ایک نطفے سے پیدا کیا؟ جی ہاں، ایک نطفے سے انسان تجھے پیدا کیا، پھر جانور تیرے لیے پیدا کیے، یہ گھوڑے، یہ گدھے، یہ کھچر بار برداری کے لیے تیرے لیے پیدا کیے، یہ باشوں کا برسنا، یہ درخت زیتون، کھجور اور دوسرے انگور اور دوسری جو میوہ جات ہیں، یہ انسان کس کب تو ان کی پیدا، ان کے بڑے ہونے یا ان کو اس پھل کو کھانے اور لگنے تک جو منظر کو دیکھتا سوچتا ہے، تو تمہیں احساس نہیں ہوتا کہ کو خدا کی توحید پر یقین نہیں ہوتا کہ خدا ہے کوئی؟ تو اس طریقے سے اس پر بات کی گئی ہے۔ پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ دوسرا بڑا موضوع رسالت پر بات کی گئی ہے۔ جی ہاں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ اپنا واز جو ہے، آپ اپنا لوگوں کو پیغام جو ہے آپ دیتے رہیں، حکمت کے ساتھ، عقل و دانائی کے ساتھ، اور جو ہے اپنا واضح حسنہ کے ساتھ، ایک عمدہ اخلاق کے ساتھ آپ اپنا کام جاری رکھیں، یہ جیسے بھی ہیں ان کو رہنے دیں، آپ کا جس پر اثر ہونا ہے وہ ہو جائے گا۔ تو اس طریقے سے آپ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے وہ کام جاری رکھا۔ اس کے بعد تیسرا جو ہے وہ شہد کی مکھی پر بات ہوتی ہے۔ شہد کی مکھی کا نظام بڑا عجیب ہے کہ اللہ کے حکم سے یہ پہاڑوں اور درختوں پر چھتا بناتی ہے، پھر وہ پھولوں سے رس لیتی ہے اور اس طریقے سے وہ کرتی ہے اور جا کے وہ شہد بنتی ہے، اور وہ شہد جو ہے وہ اللہ نے شفا قرار دیا۔ اللہ کا فرمان ہے یخرج من بطونہا شراب مختلف فمن شفاء الناس، یہ لوگوں کے لیے شفا ہے۔ اسی طریقے سے پھر اس کے اندر کچھ آیت ہیں کہ جیسا کہ آیت نمبر 90 میں ہے کہ یہ جو کچھ بھی ان باتوں کا حکم دیا گیا ہے، آپ ان سے کچھ باتوں کا حکم دیا گیا، کچھ سے روکا گیا ہے، مثال کے طور پر عبادات، معاملات میں عدل، ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک، رشتہ داروں کے ساتھ تعاون، اور منع کر دیا گیا کھلی برائی سے، تو اس ظلم کرنے سے روکا گیا، شکر گزار بننا اور ناشکری کرنے سے جو ہے وہ روکا گیا ہے۔ تو اس طریقے سے جو حضرت اس 14ویں پارے کے اندر پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کی گئی ہے کہ اللہ تعریف کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم وہ پیغمبر تھے کہ جو زندگی بھر توحید خالص پر جو ہے وہ جمے رہے، جی ہاں، اور ہمیشہ جو ہے وہ اللہ کے حکم کے تابع رہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں قرآن کریم کے اندر کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، کہ وہ جب اپنی ماں کے پیٹ سے نکلے تو لا تعلمون شیء وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ لعلکم تشکرون۔ تو یہ اللہ رب العزت کی ایک بہت بڑی گواہی اپنے پیغمبر کے لیے تھی کہ میرا پیغمبر، میرا بندہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی پوری زندگی ماں کے بطن سے نکل کر اپنے اس دنیا کو چھوڑنے تک وہ میرے ساتھ، میرے خالص توحید کے ساتھ جو ہے وہ ہمیشہ جمع رہا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت آپ کو اور مجھے اس پر قرآن کریم کے اس 14ویں پارے کو مزید پڑھنے، سمجھنے، سوچنے اور اس میں بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔ جیسا کہ